حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انی تارکم فیکم، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، تم نے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے ان دونوں کا دامن تھام لیا، پکڑ لیا، تو تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ احدہما اعظم من الاخر، پہلی جو ہے وہ دوسری سے بڑی ہے۔ پہلی کون سی ہے؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، پہلی جو ہے اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین تک رسی کی طرح لٹکی ہوئی ہے۔ وعطرتی اہل بیتی، دوسری میری اہل بیت ہے، میری عطرت ہے۔ ولن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یعنی کہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں تعلق اتنا مضبوط ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اس چیز کی مثال کربلا کے اندر لے لیں کہ کربلا کے اندر جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا، تو اس وقت جب کھانا پینا ہر چیز نہیں مل رہی تھی، خوف ہی خوف تھا، تو اس وقت بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں کے اوپر قرآن جاری تھا۔ جب سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تو اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس حضور کے حدیث پاک جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کر کر دکھایا ہے کہ واقعی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حتی یرد علی الحوض، حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر میرے پاس دونوں اکٹھے آئیں گے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق جوڑنے کا معنی یہ ہے کہ اب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں۔ تو جو اہل بیت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اس کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط، قرآن کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر قرآن کبھی بھی سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ میرا رب جو ہے ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے، اپنی نسلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھائیں، قرآن سکھائیں، حضور کی اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔